کیونکہ یکم ذی الحج شروع ہو چکا ہے مہینہ، تو اس حوالے سے بھی کچھ پیغام دے دیں آپ کو، تاکہ صرف ہم گوشت کھا کر ہی ختم نہ ہو جائیں بلکہ ہمیں پیغام آ جائے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا اچھا ذکر ہے اور اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی، لیکن جو خاص قربانی کے حوالے سے بات ہے، جو قربانی کا پیغام ہے، وہ تو ہمارے جو دعائیں ہیں اس میں ہی پیغام مل جاتا ہے اگر ہم سمجھے تو۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم متوجہ ہوئے تیری طرف، اس رب کی طرف جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ حنیف ہوں، حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں نا، امام اعظم۔ حنیف کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام اعظم کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، معنی یہ دین حنیف والے ہیں ہم، معنی یہ بڑا باطل سے کٹ کر حق کی بات کرنے والے، حق کی بات کرنے والے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں یہ جو بات آئی دعا میں، حنیف، دین حنیف والے ہیں، باطل سے کٹ گئے، نہ مشرک ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ وما انا من المشرکین، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہم لک من، بسم اللہ اللہ اکبر کہ ذبح کرتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم تقبل من، اگر منی ایک ہو تو منی کہیں گے، زیادہ ہے 7 نام ہے، من کہہ کر 7 کے نام لیں گے۔ کما تقبلتا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبول تو اس طرح سے ہم کروا رہے ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قبول کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نے صرف فدیہ کو یاد رکھا ہے اور ان کی باتوں کو بلا دیا ہے، ان کے فلسفے کو بلا دیا ہے، ان کا پیغام کو بلا دیا ہے۔ وہ کچھ عبارت سنتے ہیں جو قرآن نے اس کو محفوظ کی ہیں۔ رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب عمر کافی ہو چکی تھی، اس وقت دعا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول فرما لی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا کہ ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، مطلب بڑھاپے کا سہارا بننے کی عمر کو پہنچ گیا، اب کیا ہوا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، قال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی تربیت یافتہ تھا کہ نبیوں کا خواب عام نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیں اب قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، قربانی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کیا کہا؟ اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، ذرا سا بھی نہیں پوچھا کیوں کیا۔ تو یہ منظر زمین نے دیکھا اور آسمان نے دیکھا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے بے شک صبر کرنے والوں کے میں سے پائیں گے۔ اب یہ بات تو ہو چکی، اب عمل کی طرف آئیں گے نا، بات تو ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں تک بات روک کر یہ تاریخ طبری کا حوالہ دے کر علامہ صاحب نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے نے کہا ابا جان مجھے سیدھا نہ لٹائیے بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے، سر اوپر ہو، بالوں سے پکڑ لیجئے، سر اوپر ہو پیشانی نیچے ہو، تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ یہ قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔
اور میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے کیونکہ تکلیف ہوگی، ایسا نہ ہو میں ہاتھ پیر چلاؤں اور میرا خون آپ کے کپڑوں کو لگ جائے۔ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور میرے کرتے کو میری والدہ کو دے دینا تاکہ وہ تسلی کر لے، کیونکہ گھر سے کیا کہہ کے آئے تھے، چھری لیے، رسی لیے کہ بھئی لکڑیوں کو کاٹنے جا رہے ہیں۔ شیطان آ گیا، پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ابھی اماں ہاجرہ کو، بی بی ہاجرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کو بہکانے لگ گیا کہ بھئی تمہیں پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا لکڑیاں کاٹنے گئے۔ کہا نہیں اسے قتل کرنے گئے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ماں کیسی تھی، وہ خاتون کیسی تھی، تربیت یافتہ، کیسی تربیت تھی؟ اس نے کہا جب رب نے کہا ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ معاملہ تھا کہ بیٹے کو بہکانے لگا، تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا لکڑی کام سے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں تمہارے باپ نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ کہا کیوں ذبح کریں گے؟ کہا رب کا حکم ہے۔ کہا رب کا حکم ہے تو پھر راضی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی بات کی کہ تم نے خواب کو کیوں حقیقت بدل رہے ہو، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا رب کا حکم ہے۔ شیطان کو کنکر مارتے ہیں 3 مقام پر، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ شیطان کو ابھی تک قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی اس حوالے سے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ جب ہوا تو بیٹے نے عرض کی ابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیں اور پیشانی کے بل لٹا دیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب چھری چلائی گئی، ابراہیم پورے زور سے چھری چلائی، آپ نے تیز بھی کر لی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری الٹی ہو گئی۔ جو مفسر نے لکھا ہے، بعض دوسری کتب میں کچھ اور طریقے سے اس پیغام کو لکھا ہوگا، جو میں نے مستند کتابوں سے پڑھا ہے وہ یہی ہے، چھری کو رب کی طرف سے حکم ہوا وہ الٹی ہو گئی، وہ نہیں چلی، ابراہیم کو نہیں کاٹی۔ تو یہاں سے بھی پیغام علماء دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نہیں جلاتی، چھری کاٹنے والی ہے، لیکن چھری کو رب کا حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کو ذرا سے بھی خراش نہ آئے۔ یہاں سے پیغام مل گیا کہ ہم اگر ڈٹ جائیں گے دین پر تو رب جیسا چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کہا فلاں گروپ کو راضی کرنا ہے، فلاں گروپ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے ووٹ کا دور ہے، ووٹ میں بھی ہم نے خیانت نہیں کرنی، ووٹ اسی کو دینا ہے جس کے لیے رب راضی ہو، جو ہمیں دین کے لیے کام کرنے والے ہوں، جو دین لانے والے ہوں۔ تو یہ امانت ہے، اس حوالے سے بھی پیغام دینا چاہوں گا۔ جو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم قیامت میں روز محشر کھڑے ہوں، دنیا میں بھی کھڑے ہوں، روز محشر بھی سرخری ہوں، وہ آپ پر فیصلہ جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پیغام ہونا چاہیے۔ تو آگے کیا ہوا کہ یہ جب اس طرح کی بات ہو گئی، انہوں نے چھری چلائی اور چھری اثر نہیں کر رہی ہے۔ اب وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے بدلے ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔ فوراً حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، جائیے اور جنت سے ایک مینڈھا لے کر جائیے اور اسماعیل کے بدلے اسے ذبح کیا جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس کو ذبح کیا گیا۔ یعنی پورا امتحان، آزمائش پوری ہم سے لی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، رب کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے انسان کی طرف سے۔ قرآن میں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم البتہ ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو۔
تو فلسفہ قربانی میں کم سے کم یہ ذہن ہو کہ ہم چھری جب چلائیں تو ہماری چھری ہمارے نفس پر چل رہی ہو. ہمارا بچے تو ذبح نہیں کر رہے اپنے، ہمارا جانور ہی ذبح ہو رہا ہے، تو کم سے کم جب اس سے چھری چلائیں تو ہم اپنے نفس پر چھری چلائیں کہ پہلے ہم اگر معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے جھوٹ سے توبہ کریں، دھوکہ دیتے تھے اس سے توبہ کریں، ہر قسم کے گناہوں سے دور ہو جائیں، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جائیں. تو یہ چھری چلے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. ورنہ لوگ پوچھتے ہیں گوشت پورا رکھ لیں آدھا رکھ لیں، تو قربانی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ تو کم سے کم 3 حصے جو حکم دیا گیا اس کو تو کریں. اگرچہ پورا رکھنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن سوچ کیوں گئی آپ کی؟ فلسفہ قربانی کہاں گیا کہ ہم گوشت کے 3 حصے نہ کر سکیں؟ تو اس لیے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک اپنے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک دوسرے غریبوں کے لیے بانٹا جائے اس طریقے سے کم. ورنہ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا کا پورا بانٹ دے بندہ، کہ پورا سال ہی کھاتا رہتا ہے، ان لوگوں کو فائدہ پہنچے. لیکن کم سے کم اس کو ہم سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر ایک کو فلسفہ قربانی سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.